ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں قیام فرما کر کیا کیا کام سر انجام دیے اور ایسے کون سے سرائے اور وفود بھیجے گئے جو بعد میں غزوہ حنین کا سبب بنے۔ نشست کے آغاز میں آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وَإِتْرَتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست نمبر 101 میں خوش آمدید۔ ناظرین، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ شاعر اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی تلقین فرماتے رہے۔ انہی دنوں آپ کے حکم سے حضرت ابو اسید خزائی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایہ بھی روانہ کیے اور اس طرح سارے بت توڑ ڈالے گئے۔ آپ کے منادی نے مکے میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید کی سرکردی میں عزا کے انہدام کے لیے ایک سرایہ روانہ فرمایا۔ عزا نخلا میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان سب کا بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے 30 سواروں کی میت میں نخلا جا کر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو۔ حضرت خالد بپھرے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر عورت نکلی۔ مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگے، لیکن اتنے میں حضرت خالد نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ کے پاس واپس آ کر خبر دی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہی عزا تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے۔ اس کے بعد آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مہینے سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکے سے 3 میل کے فاصلے پر رہات میں بنو مزیل کا ایک بت تھا۔ حضرت عمرو وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے؟ حضرت عمرو نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قدرتاً روک دیے جاؤ گے۔ حضرت عمرو نے کہا تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس، کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا۔ اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کا خزانہ والا مکان ڈھا دے، لیکن اس میں کچھ نہ ملا۔ پھر مجاور سے کہا کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اسی ماہ حضرت سعد بن زید اشلی کو 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا۔ یہ قدید کے پاس مثلث ہے، اوس و حزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا منات کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرت سعد منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراگندہ سر عورت نکلی۔ وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اتنے میں حضرت سعد نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر لپک کر بت ڈھا دیا اور اسے توڑ ڈالا اور خزانے میں کچھ نہ ملا۔ عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید واپس آئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ شعبان میں بنو خزیمہ کے پاس روانہ فرمایا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ حضرت خالد مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو خزیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا اسلمنا، ہم اسلام لائے۔ انہوں نے اسلمنا یعنی ہم اسلام لائے کی بجائے سبانا سبانا یعنی ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا یہ کہا۔ اس پر خالد نے ان کا قتل کر دیا اور ان کی گرفتاری شروع کی۔ ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا، پھر ایک دن کا حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے ان کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 بار فرمایا اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت
اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا فرمایا۔ اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کچھ سخت کلامی اور کشیدگی ہو گئی۔ اس کی خبر رسول اللہ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ خدا کی قسم، اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ناظرین، یہ ہے غزوہ فتح مکہ۔ یہی وہ فیصلہ کن مارکا اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی۔ اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرہ عرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ اور جواز نہ رہ گئی، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو مارکا آرائی چل رہی ہے، دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو۔ ان کے اس یقین کامل میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل، ابرہا اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہا اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے بھس بنا دیا۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی۔ اس کی وجہ سے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا تھا، لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھی۔ مکہ کے جو لوگ درپردہ مسلمان تھے انہیں بھی صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ پر اس پر بحث و مناظرہ کا موقع مل گیا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ غزوے میں 3000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوہ فتح مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا۔ اب دینی سربراہی اور دنیاوی قیادت کی زمام ان کے ہاتھ آ چکی تھی۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغیر شروع ہوا تھا، اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی رستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں اور آپ کی دعوت لے کر 4 دانگ عالم میں پھیل جائیں۔ اگلے 2 برسوں میں اس کی تیاری کی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے، جو آپ کی اسلامی دعوت، ان کے نتائج کی نمائندگی کرتا ہے، جنہیں آپ نے تقریباً 23 سال کی طویل جد و جہد، مشکلات و مشقت، ہنگاموں اور فتنوں، فسادات اور جنگوں اور خونریز مارکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی۔ اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ماقابل اور اپنے مابعد دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی تھی، چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے اور پورے عرب اس میں ان کے تابع تھے۔ اس لیے قریش کی سفر اندازی کے معنی یہ تھے کہ پورے جزیرہ نماء عرب میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا۔ یہ آخری مرحلہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 مجاہدہ اور قتال، نمبر 2 قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس مرحلے میں آگے پیچھے بھی ایک دوسرے کے دوران بھی پیش آتی رہی ہیں۔ البتہ ہم نے آج کی نشستوں کی ترتیب یہ اختیار کی ہے کہ ایک دوسرے کو الگ الگ ذکر کریں، کیونکہ پچھلی نشستوں میں آپ مارکا و جنگ کا تذکرہ چل رہا تھا اور اگلی جنگ کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے جنگوں کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اب تبلیغ کے تمام تر معاملات آنے والی نشستوں میں آپ سنیں گے۔ آخری غزوہ یعنی غزوہ حنین کس طرح سے ہوا، کیا وجہ بنی، مسلمانوں کا کیا کردار تھا، آنے والی نشست میں آپ یہ سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔